السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ اب تو آڈیٹنگ کمپلیشن پہ آ گئی، خیر سے کافی آڈیٹنگ سیکھ لی۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں، یوں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ٹاپک میں بالکل اینڈ پر آ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر آڈیٹر کام سب سے پہلے کرتا ہے، آڈٹ پلاننگ۔ میں نے یہ ایسا کیوں کیا کہ یہ والا ٹاپک بالکل آخر میں آ کر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے رکھا؟ بھائی پہلے میں آڈٹ پلاننگ آپ کو بتاتا، پھر بعد میں تمام باتیں آپ کے ساتھ کرتا، جبکہ آڈیٹنگ کا سبجیکٹ ختم ہونے کو آیا تو میں نے کہا جی چلیں اب پلاننگ بھی بتا دیں کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈٹ پلاننگ جو شخص کر رہا ہے وہ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ایک کوالیفائڈ پرسن ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں نے پلاننگ کے دوران یا پلاننگ کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے آڈٹ کو پلان کرنا ہے۔ اس لیے وہ تمام ٹیکنیکل باتوں کو جانتے ہوئے اس کلائنٹ کے آڈٹ کو پلان کر رہا ہوتا ہے۔ اور جبکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے جو کہ ابھی آڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں، اگر آغاز میں نے بات کی ہوتی آڈٹ پلاننگ کے حوالے سے تو کچھ ادھر سے گزر رہی ہوتی باتیں، کچھ ادھر سے گزر رہی ہوتی۔ اس لیے میں نے یہ آڈٹ پلاننگ کا ٹاپک اینڈ میں آ کر آپ کے لیے رکھا۔ سو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی آڈٹ پلاننگ۔ آڈٹ پلاننگ میں انفیکٹ آڈیٹر نے جو انگیجمنٹ آف دا آڈٹ ہے اس کی پرفارمنس کو کس طرح سے، کس بہتر طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے وہ پاسبل بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات پڑھ لی کہ آڈیٹر نے اپنے کلائنٹ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ وہ بات آڈیٹر اپنے کلائنٹ کو باور کرا دیتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے، اور اب وہ جب انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے معاملہ طے ہو گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، تو اب آڈیٹر پلان کرتا ہے کہ میں نے کیسے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہاؤ ٹو پرفارم دا آڈٹ، یہ آڈٹ پلاننگ ہے۔ اب آڈٹ پلاننگ میں آڈیٹر نے اپنی تمام اگلی اسٹریٹجیز بنانا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان اسٹریٹجیز پہ عمل کروانا ہوتا ہے اس نے اپنے سٹاف کے ذریعے سے، اور فائنلی پھر اس نے آڈیٹر نے رپورٹ پیش کر دینا ہوتی ہے کلائنٹ کو۔ سو یہ سرگرمیاں چلتی ہیں آڈٹ میں۔ تو آڈٹ پلاننگ میں دو ایریاز ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 از اسٹیبلش دا اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی فار دا انگیجمنٹ، کہ جس انگیجمنٹ کے لیے اس آڈیٹر نے کوشش کرنی ہے اس کی بہتر پرفارمنس کے لیے، اس کے لیے ایک اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جائے۔ اب وہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے۔ اس کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ ڈیولپنگ این آڈٹ پلان in order to reduce audit risk to an acceptably low level۔ ایک تو ہم نے اوور آل
آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, اور اب اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے بعد ہم نے ایک آڈٹ پلان بنانا ہے. آڈٹ پلان بھی انشاءاللہ تعالی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آڈٹ پلان میں کیا بنایا جاتا ہے اور کیوں آڈٹ پلان بنانا ہے, تاکہ وہ جو آڈٹ رسکس ہیں وہ کم از کم ہو جائیں. اس طرح سے ہم نے آڈٹ پلان بنانا ہے کہ آڈٹ رسک جو ہے کہ مٹیریل میں اسٹیٹمنٹس موجود ہو سکتی ہیں, وہ رسک کم از کم ہو جائے. تو جی آڈیٹر جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو بذات خود آڈیٹر تو شامل ہوتا ہی ہے اس پلاننگ میں, پلس وہ اپنے کچھ مزید ٹیم ممبرس کو بھی اس میں شامل کر لیا کرتا ہے. اب جب پلاننگ کرنے کی باری آ رہی ہے, جب اوور آل اسٹریٹجی اس نے بنانی ہے آڈٹ کی, اور جب اس نے آڈٹ پلان ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ اپنے کچھ مزید ٹیم ممبرس کو بھی ساتھ بٹھا لیا کرتا ہے, ان کی ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب وہ اس کے ٹیم ممبرس کون سے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل اس کی فرم میں موجود جو ایکسپرٹس ہیں ڈفرینٹ فیلڈز کے, جو اس کے اپنے مینیجرز ہیں, یا جو ایون اس کے پاس سینئر ٹرینیز ہیں, ان کو بٹھا لیا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے پلاننگ کرنی ہے اس آڈٹ کلائنٹ کے لیے. تو وہ سب مل کر پھر پلاننگ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آڈٹ پلاننگ کس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس آڈٹ انگیجمنٹ کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا ہے. اور آڈٹ پلاننگ میں دو باتیں موجود ہیں. نمبر 1 از اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی اینڈ نمبر 2 از آڈٹ پلان. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیٹ پلاننگ جو ہے وہ کس طرح سے معاون ہوتی ہے آڈیٹر کے لیے. اس میں نمبر 1 کامز کہ اٹ انشور دیٹ appropriate attention is devoted to important areas of the audit. اب یہ important areas of the audit کیا ہیں جن کے بارے میں یہ ہمیں پلاننگ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان پر بھرپور قسم کی اٹینشن ریکوائرڈ ہے, یا پلاننگ میں یہ چیز موجود ہوتی ہے, اور پلاننگ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں ان پر بھرپور توجہ دی جا سکتی ہے. اب وہ امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں؟ لائک ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن بہت امپورٹنٹ ایریا, کہ اگر ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ, اب ریلیٹڈ پارٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا پہلے کہ ڈائریکٹرز ہیں, سبسیڈری کمپنیز ہیں, ایسوسیٹ کمپنیز ہیں وغیرہ, ان کے ساتھ ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے اگر کوئی ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہوگا آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے کچھ کام آؤٹ سورس کیے ہوں گے, ان کو بھی امپورٹینس حاصل ہے. اب وہ کون کون سے کام آؤٹ سورس کیے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ڈیٹ کلیکشن ہے, ڈیٹر سے پیسے لینے ہیں. اب اس کی فیکٹرنگ, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے, اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک, نہ سمجھ آ جائے تو بھی ٹھیک. یہ فائنینشیل مینجمنٹ میں آپ نے پڑھنی ہے یا پڑھ لی ہوگی. فیکٹرنگ کہتے ہیں ڈیٹرز سے پیسے آپ خود تو نہیں لے سکے, آپ فیکٹر اپوائنٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ڈیٹر سے پیسے ریکور کریں گے اور ہمیں دیں گے. وہ ان کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ طے ہوتا ہے کمیشن وغیرہ کا یا پرسنٹیج کا, دیٹس اندر اسٹوری. بہرحال آپ نے آؤٹ سورس کیا. اس کے علاوہ کچھ نارمل روٹین کے بھی امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں, لائک سیلز ہیں امپورٹنٹ ایریا, بھرپور توجہ دی جانی چاہیے. پے رول, انوینٹری,
These all are important areas. تو پلاننگ کے ذریعے سے ہم ان امپورٹنٹ ایریاز پر بھرپور توجہ دے سکنے کے قابل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کمز کہ پوٹینشیل پرابلمس لائک سلو کہ پوٹینشیل پرابلمس آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ریزالوڈ آن اے ٹائملی بیسس. اب یہ پوٹینشیل پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ جس پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمس آئیں گی ہمیں. پوٹینشیل اس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ موجود ہے جو کہ ابھرے گا, اس کو کہتے ہیں پوٹینشیل. تو پوٹینشیل پرابلم جو ہمیں لگتا ہے کہ پرابلمس ابھریں گی. فار ایگزامپل کوئی ہم آڈیٹ کلائنٹ سے انفارمیشن جو لینا چاہیں گے وہ بہت سلو پروسیس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی. یہ ایک پوٹینشیل پرابلم ہو سکتی ہے. اور پھر یہ بھی ایک پوٹینشیل پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جو نئی رولز اور ریگولیشنز بعض اوقات ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے آتی ہیں, نئی ریگولیشنز, وہ پراپرلی انکارپوریٹ نہیں کی جائیں گی اپنی اکاؤنٹنگ میں, ان کے مطابق اکاؤنٹنگ نہیں کی گئی ہوگی. جو نئے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز اپنائے جا رہے ہیں ان کے مطابق اکاؤنٹنگ نہیں کی جا رہی ہوگی. پوٹینشیل پرابلمس. تو اس قسم کی جو پوٹینشیل پرابلمس ہوں گی ان کو کس طرح سے ہم نے ریزالو کرنا ہے, پلاننگ کے ذریعے سے ہم اس کو کور کریں گے. نیکسٹ کمز آڈیٹ انگیجمنٹ از پراپرلی آرگنائزڈ اینڈ مینجڈ. اب یہ بھی پلاننگ کے ذریعے سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. پلاننگ ہمیں اس ایریا میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آڈیٹ انگیجمنٹ کے تحت ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں وہ ہم آڈیٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرلی مینج کر سکیں, آرگنائز کر سکیں, تاکہ ہمارا آڈیٹ جو ہے بڑا ایفیشینٹلی اور افیکٹولی پرفارم ہو. تو اس کی افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ پرفارمنس کے لیے ہم پھر اپنے آڈیٹ انگیجمنٹس کو پراپرلی آرگنائز کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں اس پلاننگ کے ذریعے سے. اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی کہ پراپر اسائنمنٹ آف ورک ٹو انگیجمنٹ ٹیم ممبرس. یہ بھی ایک بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. آڈیٹ پلان ہمیں اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ انگیجمنٹ ٹیم ممبرس جو ہیں ان کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کی جا سکیں, پراپر انسٹرکشنز پرووائڈ کی جا سکیں کہ جی آپ نے کس طرح سے آڈیٹ پرفارم کرنا ہے, کن کن ایریاز پر آپ کی نظر ہونا چاہیے اور آپ کے کام کیا ہوں گے کرنے کے. آڈیٹ پلاننگ کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے. نیکسٹ فیسیلیٹیشن آف ڈائریکشن اینڈ سپرویژن آف انگیجمنٹ ٹیم ممبرس. اب انگیجمنٹ ٹیم ممبرس یعنی کہ وہ جو آڈیٹ کلائنٹ پر سٹاف گیا ہوا ہے آڈیٹ فرم کی طرف سے, اس کو ڈائریکشنز دینے میں بھی آڈیٹ پلاننگ خاصی حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ آڈیٹ پلاننگ ہمیں اس حوالے سے بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے آڈیٹ سٹاف بھیجے اپنے کلائنٹ پر اس کو جو ڈائریکشنز دینی ہے, اس کو ہم نے جو انسٹرکشنز دینی ہے وہ بھی پلاننگ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں. سو یہ بھی ایک ایریا کور ہو جاتا ہے آڈیٹ پلاننگ کے ذریعے سے. نیکسٹ کمز کوآرڈینیشن آف ورک ڈن بائی آڈیٹرز آف کمپوننٹس اینڈ ایکسپرٹس. اب پلاننگ کے ذریعے سے ہم یعنی کہ آڈیٹرز ایک اور ہیلپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کمپوننٹس کے آڈیٹرز ہیں, لائک میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کمپوننٹ کو, وہ جو ہولڈنگ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ ہے, کمپوننٹ کا ریلیشن شپ ہے نا, تو جو سبسیڈری کمپنی کے آڈیٹرز اگر ڈفرینٹ ہیں
تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہم نے لینی ہے کیسے. ایکسپرٹس اگر انوالوڈ ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے, ایون انٹرنل آڈیٹرز کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم آڈٹ پلاننگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان تمام باتوں کو اچیو کرنے کا, ان تمام کاموں کو حاصل کرنے کا. اب یہ جو آڈٹ پلاننگ ہے انفیکٹ اس کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ ویری کرتی ہے. اب اس کے ویری کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ لائک سائز اینڈ کمپلیکسٹی آف دا اینٹی, آڈیٹرز پریویس ایکسپیرئنس ود دا اینٹی, اور پھر چینجز in circumstances that occur during the audit engagement. اب یہ جو audit planning کی ایکٹیویٹیز فرق ہو سکتی ہیں ان کی وجوہات ہم نے ڈسکس کی کہ جی وہ جو آڈٹ کلائنٹ ہیں اگر ڈفرینٹ سائزز کے ہوں گے, ان کی کمپلیکسٹیز اگر ڈفرینٹ ہوں گی ان کے بزنس کی, تو وہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے ہم پھر پلان کر رہے ہوں گے آڈٹ کو, یا ہمارا پریویس ایکسپیرئنس ہمیں کچھ گائیڈ کر رہا ہے تو پلاننگز ویری کریں گے اوور دا ایئرس. اور اگر ہمارے کرنٹ آڈٹ انگیجمنٹ کے دوران میں کوئی چینجز رونما ہوتی ہیں تو بھی ویری کرے گا ہماری آڈٹ پلاننگ. یعنی کہ ہم نے سال کے شروع میں تو پلاننگ کچھ اور کی تھی کرنے کی, لیکن دوران سال کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وی شوڈ پلان ڈفرینٹلی. اچھا, پلاننگ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ پلاننگ کوئی ایک دفعہ کر کے بس ختم نہیں کر دی ہم نے, کوئی ڈاکیومنٹ کلوز نہیں ہو جاتا, یہ ایک کنٹینیوئل پروسیس ہے پلاننگ. جیسے ہی ہم پچھلے سال کا آڈٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اگلے سال کے آڈٹ کی پلاننگ شروع ہو جایا کرتی ہے. فالو کیا اس پوائنٹ کو؟ ایئر 1 کا آڈٹ ہم نے جب کمپلیٹ کیا تو اس وقت ابھی ایئر 2 کی اکاؤنٹنگ چل رہی تھی. اب ایئر 2 کی اکاؤنٹنگ تو پورا ایئر 2 جب ختم ہوگا تب وہ اکاؤنٹنگ اینڈ ہوگی, لیکن ہم ایئر 1 کا آڈٹ کمپلیٹ کرتے ہی ایئر 2 کے آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ کر دیا کرتے ہیں, اور پھر وہ کنٹینیوئل ہے, چلتی رہتی ہے until unless کہ ایئر 2 جو ہے اس کا آڈٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے. فالو کیا؟ اب جیسے ایئر 2 کا آڈٹ کمپلیٹ ہوا اس کی پلاننگ وہاں پر جا کے پھر ختم ہوئی, اور ساتھ ایئر 3 کے آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ ہو گئی. سو ایئر 1 کا آڈٹ کمپلیٹ ہوا, ایئر 2 کی آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ کر دی, اور پھر ایئر 2 کا آڈٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کی پلاننگ چلتی رہتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اچھا بھائی, اب موقع آ گیا کہ میں آپ کو وہ جو آڈٹ پلاننگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ذرا ڈیٹیل سے بتا دوں. آپ کو یاد ہے نا 2 ایکٹیویٹیز ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی آغاز میں. نمبر 1 اوور آل آڈٹ اسٹریٹجیز اینڈ نمبر 2 آڈٹ پلان. اب یہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہم ان دونوں کو بالترتیب سیکھیں گے. اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی جو آڈیٹر بناتا ہے اس آڈٹ کے لیے, اس میں انفیکٹ 2 باتیں ہوتی ہیں جو وہ کور کر رہا ہوتا ہے. ایک تو آڈیٹر جو یہ آڈٹ اسٹریٹجی بناتا ہے, دس اسٹریٹجی سیٹس دا اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشن آف دا آڈٹ, اور دوسرا اٹ گائیڈس دا ڈیولپمنٹ آف دا مور ڈیٹیلڈ آڈٹ پلان. یعنی کہ اس آڈٹ کے اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشنز, اسکوپ, ٹائمنگ اینڈ ڈائریکشنز کے بارے میں
ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि स्कोप क्या होगा, कहां तक हमने इसको कवर करना होगा, टाइमिंग क्या होंगे, कौन कौन से काम किस किस वक्त सर अंजाम देना होंगे, और फिर डायरेक्शंस। और अहम बात क्या कि इस पर बेस करके, स्ट्रेटजी पर बेस करके फिर प्लानिंग, यानी कि जो ऑडिट प्लान है वो डेवलप किया जा रहा होता है। तो जनाब ये जो ऑडिट स्ट्रेटजी है, इट इन्वॉल्व्स नंबर 1 डिटर्मिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जो कि इसके स्कोप को डिफाइन करेंगे। एंगेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिफाइन कर रहा होता है, जिस पे बेस करके स्कोप जो होता है वो डिटर्मिन हो रहा है। अब लाइक किस तरह की रिपोर्ट पेश करनी है, अब उसमें वो क्लाइंट स्पेसिफिक, उससे मुतल्लक जो इंडस्ट्री है उसकी जो रेगुलेशंस होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, ये स्ट्रेटजी बना रहा है। और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडस्ट्री की भी तो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बताया था। इकोनॉमी मुल्क की, उस खित्ते की, इंडस्ट्री वो जो आपका बिजनेस है उससे मुतल्लक इंडस्ट्री, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें एक वीविंग यूनिट आपकी कंपनी। सो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आप के ऑडिट क्लाइंट से स्पेसिफिक, उसके मुताबिक आपने रिपोर्टिंग करनी होगी, वो एस्टेब्लिश किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ascertaining the reporting objectives of the engagement। अब उस एंगेजमेंट से मुतल्लक हमने जो रिपोर्टिंग करनी है उनकी टाइमिंग क्या होंगी, डेडलाइंस क्या हैं, कब तक हमने वो रिपोर्ट पेश कर देनी है, उसकी एक्सटेंट क्या होंगी, इंटरिम भी करनी है या नहीं करनी, या सिर्फ फाइनल रिपोर्ट ही पेश करनी है, इसके बारे में भी स्ट्रेटजी जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट कम्स कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that will determine the focus of the engagement team's efforts। अब वो जो engagement team है उसने जो काम करना है उसका काम कितना फोकस्ड होना चाहिए, उसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। लाइक देखते हैं, नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मटीरियलिटी लेवल्स, like preliminary identification of areas where there may be higher risks of material misstatements, like preliminary identification of material components and account balances। अब देखें हम materiality level को determine करने की बात कर रहे हैं, high risk areas की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें स्ट्रेटेजीज बनाना होंगी उनके बारे में कि उनको किस तरीके से हमने अपने एंगेजमेंट टीम, वो जो ऑडिट स्टाफ है, उसको किस तरह से गाइड करना है कि हाई रिस्क एरियाज पे कैसी आपकी कंसंट्रेशन होना चाहिए, और फिर किस एक्सटेंट तक आपने क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिफरेंट अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई करना होगा। मजीद इसमें evaluation of whether the auditor may plan to obtain evidence regarding the effectiveness of internal control and identification of recent significant entity specific industry financial reporting or other relevant developments। So ये वो तमाम बातें हैं जो कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी रिसोर्सेज के हवाले से भी कुछ बातें उसमें मौजूद होती हैं। रिसोर्सेज
ریسورسز کے بارے میں یاد رکھیے گا، ریسورسز فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں اور ریسورسز ہیومن ریسورسز بھی ہوتے ہیں. کئی شکلیں ہیں ریسورسز کی، ٹیکنیکل ریسورسز بھی ہوتے ہیں. سو ان ریسورسز کے بارے میں آڈیٹر اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بہترین لیول پر آ کر یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل دا ریسورسز ٹو ڈپلوائے فار اسپیسیفک آڈیٹ ایریاز، کہ یہ ہیومن ریسورس کی بات ہو رہی ہے اب، کہ اب ہم نے ہائی رسک ایریاز پر جو زیادہ اسکلڈ ٹیم ممبرس ہوں گے ان کو بھیجیں گے، ان کو ہم کہیں گے، انہیں ڈپلوائے کریں گے کہ جناب یہ ہائی رسک ایریا جو ہیں ان کو آپ نے آڈٹ کرنا ہے، ان کے بارے میں آپ نے آڈٹ ایویڈنس تلاش کرنا ہے. اب ریسورسز کی پلاننگ بھی چل رہی ہے نا یہاں پر، یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے. اور اس کے بعد دا اماؤنٹ آف ریسورسز ٹو ایلوکیٹ ٹو اسپیسیفک آڈٹ ایریاز. فار ایگزامپل کہ ہم نے کتنے ٹیم ممبرز انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے بھیجنے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں تک پلانڈ ہوتا ہے آڈیٹر ہر ایک چیز پر. یہ نہیں کہ اچھا یار چل 3 بندے چلے جاؤ بھائی، نہیں سر جی 3 تو نہیں اویلیبل، چل یار آبزرو بھی کرنا ہے نا، کوئی نہیں کسی اور کو بھیج دینا کہیں اور، یہاں پر 3 چلے جاؤ. اب وہ کہیں اور کی پلاننگ جو ہے وہ ادھر ڈسٹرب کر دی، یا یہاں پر چل یار 2 تو بھیجو یار. نہیں، پلانڈ ہو کے چلتا ہے آڈیٹر. باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پہلے سے بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، پہلے سے ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے. ہائی رسک ایریا وہاں پر کس طرح کے ہمارے انگیجمنٹ ٹیم ممبرز جائیں گے، کتنے لوگ انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے جائیں گے، اور پھر وین ٹو ڈپلوائے دیز ریسورسز، یعنی کہ اب ان ریسورسز کی ڈپلوائمنٹ جو ہے کب کرنی ہے، کیا انٹرم ہے یا کٹ آف ڈیٹس پر ہے. کٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں نا، اتنا تو یار جلدی نہیں بھولا کرتے، جو آپ کی بیلنس شیٹ ڈیٹس ہوتی ہیں. تو وین ٹو ڈپلوائے دیز ریسورسز، اور ہاؤ مچ ریسورسز آر مینجڈ ڈائریکٹڈ اینڈ سپروائزڈ، یعنی کہ وہ جو انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کی بریفنگ اور اس کی ڈی بریفنگ کا کیا وقت ہوگا، ان کو ریویو کب کیا جائے گا، یا کلائنٹ پر ہی ان کو ریویو کیا جائے گا یا کلائنٹ سے واپس آ لیں تب ان کا ریویو کیا جائے گا. سو یہ جو ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن ہے آڈیٹر اس پر اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے. سو ہم نے اسٹریٹجی میں دیکھا کہ اسٹریٹجی بیسیکلی کام کرنے کا طریقہ کار ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے اندر. اب کام کیا کرنا ہے وہ کس میں آتا ہے، آڈٹ پلان میں. تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آڈٹ پلان کی. اب ایک مرتبہ جب کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی ڈیولپ ہو چکی ہے تو آڈیٹر اب آڈٹ پلان بنانے جا رہا ہے. آڈٹ پلان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آڈٹ پلان بنایا جاتا ہے آڈٹ رسک کو ایکسپٹیبلی لو لیول تک ریڈیوس کرنے کے لیے. ایکسپٹیبلی لو لیول یعنی کہ اس لیول تک آپ آڈٹ رسک کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تک آپ کہیں گے کہ اوکے یہاں تک مجھے ایکسپٹیبل ہے، ٹالریبل ایرر کی جو بات ہم کیا کرتے ہیں. سو یہ آڈٹ پلان جو ہے، اب کہنے کو تو یہ بات ہے کہ جی اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کے بعد بنایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ کہ آڈٹ پلان بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی سیکوینشل نہیں ہے کہ جی پہلے
آڈٹ اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں گی، تب آڈٹ پلان بنائے جائیں گے، بلکہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. کئی مرتبہ تبدیلیاں ایسی رونما ہوتی ہیں اینٹی میں کہ جس کی وجہ سے آڈیٹر کو اسٹریٹجی تبدیل کرنا پڑتی ہے اور آڈٹ پلان بھی تبدیل کرنا پڑتے ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ جی اسٹریٹجی اور آڈٹ پلان سیکوینشل ہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تبدیلیاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ان میں. اب یہ جو آڈٹ پلان بنائے جاتے ہیں، ان میں آڈٹ پروسیجرز کو انفیکٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ وہ پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے، ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کی جاتی ہے جس پر کہ رپورٹ کی جاتی ہے. سو ان آڈٹ پلانس کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں آڈٹ پلان کو تو یہ ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہوتا ہے اس بات کا کہ آڈٹ پراپرلی پرفارم کیا گیا. سو آڈٹ پلان میں جو پروسیجرز موجود ہوتے ہیں یا آڈٹ پلان جن پروسیجرز کو کور کرتا ہے وہ تین طرح کے ہیں. نمبر 1, a description of the nature, timing and extent of planned risk assessment procedures that is sufficient to assess the risk of material misstatement. اب یہ رسک اسسمنٹ پروسیجرز کیا ہیں؟ ان فیکٹ یہاں پر آڈیٹر نے جو آڈٹ کلائنٹ کا نالج حاصل کرنے کے دوران، اس کی اینٹی کا نالج حاصل کرنے کے دوران کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں ایریاز، ان میں اس کو رسکس نظر آ رہے ہوتے ہیں مٹیریل مسٹیٹمنٹس کے. ان رسکس کو جاننا ہوتا ہے اور ان کو پھر آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے پکڑنا ہوتا ہے. اب یہ ایسے رسکس ہوتے ہیں جن کو پھر پہچانا جاتا ہے، ایسے پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی شدت کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ رسکس جو ہیں کس حد تک شدید ہیں مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ان فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہونے کے لیے، اور کس حد تک یہ ہماری رپورٹ کو ڈسٹارٹ کریں گے، یا اس سے پہلے کس حد تک یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس آف دا آڈٹ کلائنٹ کو ڈسٹارٹ کریں گے. ان رسکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جو پروسیجرز اپنائے جانے ہیں ان کی نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے آڈٹ پلان کے اندر. لائک ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ تو بات کی بات ہے، نیچر اس کی کیا ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ ایویلویشنز ہو رہی ہوتی ہیں اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے، ان رسکس کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسیس کیا جا رہا ہوتا ہے ان اے وے، اور آبزرویشنز کے ذریعے سے بھی ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ان کی نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے تاکہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے رسکس کو ہم منیمائز کر سکیں. دوسرا جو پروسیجر اس آڈٹ پلان کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے a description of the nature, timing and extent of planned further audit procedures at the assertion level of each material class of transaction, account balances and disclosures. اب یہ ادر پروسیجرز کی بات آ گئی.
اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کی بات آ رہی ہے کہ مٹیریل کلاس آف ٹرانزیکشنز، اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کے بارے میں اب ہم پروسیجرز اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں. ان کو ہم نے آڈٹ پلان کے اندر لکھ دینا. یہ کیوں کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول پر کتنا ریلائی کرنا ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اوکے جی اب ہم یہ والے پروسیجرز بھی اپنائیں گے. ان پروسیجرز کے ذریعے سے بھی آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. اور پھر تیسرے درجے پر جو پروسیجرز ہیں وہ ادر پروسیجرز ہیں. دیز آر ریکوائرڈ ٹو کیری آؤٹ فار دا انگیجمنٹ ان آرڈر ٹو کمپلائی ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ. فار ایگزامپل اینٹی کے لیگل ایڈوائزر سے ڈائریکٹلی انفارمیشن سیک کرنا، اس کے لیے کیا پروسیجرز ہوں گے. اب یہ ادر پروسیجرز ہیں. اب ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ہماری آڈیٹنگ ہو. اب وہاں پر ہمیں بہت سے ادر پروسیجرز بھی اپنانے پڑ رہے ہیں. اب وہ ادر پروسیجرز لائک اب وہ باہر کی دنیا کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہیں ان کے لیے کیا پروسیجرز ہوں گے. سو رسک اسیسمنٹ پروسیجرز، پھر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ایٹ ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن، اکاؤنٹ بیلنس اینڈ ڈسکلوجرز، ان کی assertions سے متعلق. اب وہ assertions میں رسک سے متعلق رسک اسیسمنٹ پروسیجرز میں بھی بات کور ہو چکی ہوئی ہے ویسے کہ ڈفرینٹ assertion لیول پر بھی جو کچھ رسک ہوتے ہیں ان کو رسک اسیسمنٹ پروسیجرز میں اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر ان کی ٹیسٹ آف ڈیٹیلز، ویریفیکیشن کی بات جو پہلے سے آپ سیکھ بھی چکے ہوئے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر ادر پروسیجرز. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آڈٹ پلان کا حصہ ہوتی ہیں. سو آپ آڈٹ پلان کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، کہ آڈٹ پلان میں پروسیجرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ آڈٹ کن پروسیجرز کے ذریعے سے کیا جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم sufficient appropriate audit evidence کن audit procedures کے ذریعے سے حاصل کریں گے so that کہ audit risk جو ہے وہ بہت منیمم ہو جائے، ایک tolerable error کے لیول پر آ جائے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، acceptably low لیول پر لے کر آنے کے لیے. اب جی نیکسٹ بات یہ آتی ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف آڈٹ اگر کوئی تبدیلیاں رونما ہوں تو پلاننگ ڈسیژن بھی تبدیل ہو جائیں گے. اب یہ ایک اہم مرحلہ کہ ڈیورنگ دا کورس آف آڈٹ بعض اوقات ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے بزنس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اب ان تبدیلیوں کے باعث کیا آڈٹ اسٹریٹجی جو بنائی گئی تھی اس میں کوئی تبدیلی رونما ہونی چاہیے، یا جو ہم نے آڈٹ پلان بنایا ہے کہ یہ پروسیجرز اپنائیں گے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ پروسیجرز تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو جناب ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا یہاں پر ہمیں اسٹریٹجی بھی آل ٹوگیدر تبدیل کرنا پڑے گی اور آڈٹ پلان بھی تبدیل کرنا پڑیں گے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں کوئی بڑی تبدیلی کی بات نہیں کرتا، ایک کانٹراڈکشن کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے جو ایویڈنس حاصل کیے تھے ان ایویڈنسز کے اوپر بیس کر کے ہمارا کنکلوژن کچھ اور تھا. اب جب ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں کہے تو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں جانے پر ہمیں جو آڈٹ ایویڈنس ملے وہ آل ٹوگیدر
کانٹراڈکٹنگ تھے ان ایویڈنسز سے جو ایویڈنسز وی obtained تھرو دا ٹیسٹ آف کنٹرولز. اب بتائیے اس کا مطلب ہے کہ کنٹرولز ٹھیک نہیں ہے, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ اکاؤنٹ بیلنسز درست نہیں ہیں, کلاسز آف ٹرانزیکشنز درست نہیں ہیں, ڈسکلوجرز درست نہیں ہیں, ان کے لیول پر ڈفرینٹ assertions جو ہوئی ہیں ان کو جب ویریفائی کرنے کی بات آئی تو ان پہ ہمیں ٹھیک ایویڈنس نہیں ملے جناب. لہذا اب ہمیں آڈٹ پلان میں تبدیلی لانا ہوگی اور اپنے آڈٹ پروسیجرز کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کے ریفرنس میں کچھ پلان تبدیل کرنا ہوگا اور وہ ایکسٹینٹ بڑھانا پڑے گی. لہذا اگر کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں تو آڈٹ پلان تبدیل کر دیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے ڈائریکشن, سپرویژن اینڈ ریویو کی. اب یہ ڈائریکشن, سپرویژن اینڈ ریویو کس کا؟ وہ جو آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کا. یعنی کہ ہم ڈائریکشنز جب دے رہے ہوں گے انہیں تو وہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوں گی, سیٹ آف انسٹرکشنز کے ہاؤ ٹو پرفارم آڈٹ, ہاؤ ٹو پرفارم ڈفرینٹ آڈٹ پروسیجرز, ہاؤ ٹو obtain sufficient appropriate audit evidence. یہ ڈائریکشنز, اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ہم آڈٹ پروگرام کہتے ہیں کہ آڈٹ پروگرام دیں گے ہم اپنے انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو, اور پھر ہم نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ ڈٹرمن کریں گے کہ کب ریویو ہوگا, کب سپرویژنس ہوں گی اور کس ایکسٹینٹ تک کی ڈائریکشنز آپ کو دی جائیں گی اور کتنی مرتبہ ہم ریویو کریں گے آپ کے کام کو. انفیکٹ یہ تمام جو نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کی باتیں ہیں اس ڈائریکشن, ریویو اینڈ سپرویژن کے ریفرنس میں, اس آڈٹ پروگرام کے ریفرنس میں, یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کچھ حقائق پر. فار ایگزامپل سائز اینڈ کمپلیکسٹی آف دا اینٹی پر, ایریا آف دا آڈٹ پر, رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹس پر, اینڈ دا کیپیبلٹیز اینڈ کمپیٹنس آف پرسونل پرفارمنگ دا آڈٹ ورک, اس بات پر. اب ان وجوہات کی بنا پر جو ایکسٹینٹ ہوگی, جو ٹائمنگز ہوں گی ان ڈائریکشنز کی اور سپرویژنس کی, وہ کم یا زیادہ ہو جائیں گی. اب فرض کریں نا وہ جو اسیسڈ آپ کے رسکس آف مسٹیٹمنٹ ہیں وہ اگر زیادہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اگر ہو سکتی ہیں بیسڈ آن یور اسیسمنٹ, بیسڈ آن یور رسک اسیسمنٹ پروسیجرز, تو ان کے زیادہ ہونے کی بنا پر آپ ایکسٹینٹ بھی بڑھا دیں گے سپرویژن کی, اور پھر ڈائریکشنز بھی اس حوالے سے آپ کی جو ہوں گی وہ تبدیل ہو جائیں گی. سو بہرحال آڈٹ پروگرام جو دیا جاتا ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے, اس کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ بھی جو ہیں تبدیل ہو سکتی ہیں, سپرویژن جو ہیں وہ بھی بڑھائی جا سکتی ہیں. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے, وہ ہے ڈاکیومنٹیشن. آڈیٹر کو اپنے تمام پلانز کو ڈاکیومنٹ کر لینا چاہیے. اب آڈیٹر جو بھی پلاننگ کر رہا ہے, جو بھی پروسیجرز ڈیولپ کر رہا ہے, جس طرح کے وہ آڈٹ پروگرامز بنا رہا ہے, ان کو وہ زبانی کلامی نہیں رکھتا, ان کو وہ ڈیولپ کر لیتا ہے, ایک میمورینڈم کی شکل دے دیتا ہے, ایک میمورینڈم کی شکل میں ان کو ڈیولپ کرتا ہے, اپنی فائل میں لگاتا ہے.
اب یہ چیزیں اس کے لیے ایک ریفرنس ہوتی ہیں کہ پچھلے سال یہ پلان کیا گیا تھا اور اس پلاننگ کے مطابق آڈٹ پروسیجرز اپنائے گئے تھے. آڈیٹر کچھ اسٹینڈرڈ آڈٹ پروگرامز بھی اپنائے ہوئے ہوتا ہے, کچھ اسٹینڈرڈ چیک لسٹ ہوتی ہیں ان کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ کام کیے جائیں گے, چیک لسٹ بنا لی جاتی ہیں. وہ چیک لسٹ جو ہوتی ہیں انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو دے دی جاتی ہیں کہ اس ایریا میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں, ان کو وہ ٹک کر لیں گے اور ان کو پھر ڈاکیومنٹ کر لیں گے. یوں بھی ہوتا ہے. اور پھر ان ڈاکیومنٹس کو اپنی نیڈس کے مطابق, اپنے نالج کے مطابق, جو اس آڈٹ کلائنٹ کے بارے میں آپ نے حاصل کیا اس کے مطابق امینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, چینج بھی کیا جا سکتا ہے. سو آلریڈی ڈیزائنڈ آڈٹ پروگرامس بھی موجود ہوتے ہیں, چیک لسٹ بھی موجود ہوتی ہیں, ان میں اکارڈنگلی کچھ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں, اور پھر آڈیٹر نے اپنے میمورینڈم بھی ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں جو کہ اس نے آڈٹ پلان کیا ہوتا ہے اس کے ریفرنس میں. سو ان کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ان کو ڈاکیومنٹ کر لیتا آڈیٹر. یہ ڈاکیومنٹیشن کے ریفرنس میں امپورٹنٹ بات تھی. سو ہم نے یہ بات دیکھی آج کے لیکچر میں کہ پلاننگ کتنی اہم ہے آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. آڈیٹر کبھی بھی ان پلانڈ یا ان پلانڈ نہیں چلتا. اب وہ پلاننگ جو ہے اٹ کمپرائزز آف اوور آل آڈٹ اسٹریٹجیز اینڈ دا آڈٹ پلان. اب اوور آل آڈٹ اسٹریٹجیز میں آپ نے جو مختلف شکلیں دیکھی اس میں اسٹریس کس بات پر ہے؟ ریسورسز کی یوٹیلائزیشن پر, وہ بھی ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن پر. کیونکہ آڈیٹر خود تو نہیں پہنچا ہوتا اس جگہ پر, آڈیٹر نے تو کام لینا ہوتا ہے آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبر سے. لہذا وہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کس کیلیبر کے ٹیم ممبر سے کیا کام لیا جائے گا, کس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا. ہاں, اپنی سپرویژن جو ہے وہ رکھی جائے گی, اس کی ٹائمنگز ڈیفائن کی جاتی ہیں, اور پھر آڈٹ پلان ڈیولپ کیا جاتا ہے جس میں کہ پروسیجرز ایکسپلین کیے جاتے ہیں کہ جن پروسیجرز کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جائیں گے, اور ان ایویڈنسز پر ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل ہونے کے بعد رپورٹ کیا جائے گا آڈٹ کلائنٹ کو. اور یہ پروسیجرز بھی ہم نے دیکھے کہ 3 طرح کے آڈٹ پلان میں شامل کیے جاتے ہیں. رسک اسیسمنٹ پروسیجرز, پھر آڈٹ پروسیجرز جو ادروائز ہوتے ہیں جس میں آپ کے ٹیسٹ آف کنٹرولز اور ٹیسٹ آف ڈیٹیلز آ جاتی ہیں, اور ادر دین دیز پروسیجرز جن میں کہ آڈیٹر باہر کی دنیا کے ساتھ پھر رابطہ قائم کرتا ہے کچھ مزید نالج حاصل کرنے کے لیے, کچھ مزید ایویڈنسز حاصل کرنے کے لیے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے کنکلوژن کو. اور پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ بات بھی دیکھی کہ جو آڈٹ پلان ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, بلکہ تبدیلی کی جانی چاہیے, اور وہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں پھر آڈٹ اسٹریٹجی میں بھی ہوتی ہیں اور آڈٹ پلان میں بھی ہوتی ہیں تبدیلیاں. اور پھر جو بھی یہ تمام کام ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کر لیا جاتا ہے ایک میمورینڈم کی شکل میں. سو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. ابھی آڈٹ پلاننگ کے ریفرنس میں کچھ تھوڑی سی باتیں مزید رہ گئی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.